بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کو قومہ کہتے ہیں، اس میں سیدھا کھڑا ہونا لازمی ہے۔ بعض لوگ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدہ کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ واجب کے خلاف ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اب سجدے میں جانا ہے۔ عموماً لوگ سجدے میں جاتے ہوئے بھی ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ جھک کے سجدہ کے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ سجدہ کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ گھٹنے خم کریں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے یہ جو سینہ ہے، کمر اور سینہ بالکل سیدھی رہے، اور ایسے گھٹنے خم کر کے آپ نیچے جائیں گے، جھک کے نہیں، کیونکہ رکوع کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہاتھ بڑھائیں گھٹنے تک پہنچ جائے تو یہ رکوع کہلائے گا۔ تو آپ ایسے جھک کے سجدہ کے لیے نہ جائیں، آپ گھٹنے خم کریں، سب سے پہلے گھٹنے زمین پر لگیں گے۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، معذور کو اجازت ہے جس طرح اس کے لیے آسان ہو وہ اپنا سجدہ اسی طرح کرے، سجدہ کے لیے اسی طرح جائے۔ لیکن عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جب سجدے میں جائے سب سے پہلے گھٹنے، پھر یہ ہاتھ رکھنا ہے۔ ہاتھ کیسے رکھنا ہے سجدے میں؟ جس طرح تکبیر تحریمہ میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، بالکل سجدے میں یہی کیفیت ہے۔ صرف فرق یہ تکبیر تحریمہ میں یہ انگلیاں کھلی ہے، تو سجدے میں یہ بالکل مل جائیں گے، اس طرح بالکل ملے ہوئے ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ انگلیاں ملائیں گے نہیں، اس طرح ان کو پھیلائیں گے، تو یہ جو انگوٹھا ہیں یا باقی انگلیاں، ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اس لیے بالکل یہ انگلیاں اس طرح ملانی ہے، اور سجدے میں بالکل بہت آگے بھی ہاتھ نہ بڑھائیں، بہت پیچھے بھی نہ ہو۔ اس کی کیفیت یہی ہے جو تکبیر تحریمہ میں جیسے عرض کیا تھا، بالکل اسی طرح بیچ میں آپ سجدہ کریں گے، ہاتھ رکھیں گے پنجہ، اس کے بعد پھر ناک ہے، پھر پیشانی، اس طرح آپ سجدہ کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رومال پہنے ہوئے جو پیشانی بھی چھپا لیتے ہیں، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے بلا عذر ایسا نہ کریں۔ اور بعض لوگ تو اس طرح ہیں، بالکل نماز میں ماسک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو ایک مجبوری تھی، لیکن کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو مکروہ اس طرح منہ بھی نہ چھپائے، اور پیشانی پر کوئی کپڑا بھی نہ ہو تو پیشانی، اور جب 3 تسبیح کم از کم اس نے پڑھ لیا، تسبیحات کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب یہ اٹھے گا تو سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اپنے اٹھائیں گے۔ یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور سجدے میں یہ جو کلائی ہے یہ زمین پر نہ بچھائیے۔ نماز کا جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ مردوں کے لیے، یہ بالکل کلائی زمین پر بچھی ہوئی نہ ہو، یہ اوپر ہو، اور اس طرح یہ ہاتھ بغلوں سے دور ہو، اس طرح کوہنیاں بغلوں سے دور رہیں، یہ بالکل ٹچ نہ ہو، یہ اس کے ساتھ دور ہو، فاصلہ ہو، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور سجدے میں پاؤں کی کیفیت بھی صحیح درست ہونی چاہیے۔ بعض لوگ صرف انگوٹھائی زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح قیام کی حالت میں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے دونوں قدموں کے بیچ میں، جسامت کے لحاظ سے، جسم کی جسامت کے لحاظ سے فاصلہ رکھنا مناسب ہے، لیکن وہاں بھی ایڑی اور پنجے ان کے درمیان فاصلہ بالکل یکساں ہونا چاہیے۔ تو سجدے میں بالکل یہی کیفیت ہے، اور یہ جو پاؤں کی انگلیوں کا رخ ہے یہ ایسے دبانا ہے تاکہ تمام انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ لیکن اگر کسی کی انگلیوں میں درد ہوتی ہے، تکلیف ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عموماً لوگ اس کے خیال نہیں کرتے، اور بلکہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پاؤں کی انگلیاں اٹھ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ اس طرح ٹچ ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں پاؤں اپنی ہی جگہ پہ، اور ان کو اسے دبا کے رکھے تاکہ جو پاؤں کے انگلیوں کا رخ ہے یہ قبلے کی طرف رہے۔ یہ اس کا صحیح طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔